السلام علیکم۔ نیلم اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میں نے ایک دن مرشد سے پوچھا، استاد خوش قسمتی اور بد قسمتی آخر ہوتی کیا ہے؟ وہ ہنس کر بولے، خوش قسمتی اور بد قسمتی میں لکڑی اور لوہے جیسا فرق ہوتا ہے۔ لکڑی پانی میں تیرتی ہے جبکہ لوہا فوراً ڈوب جاتا ہے۔ خوش قسمت انسان لکڑی کی طرح مصائب، مسائل اور پریشانیوں میں تیرتا رہتا ہے۔ مسائل اور پریشانیاں اس کے ارد گرد، اس کے دائیں بائیں، اوپر نیچے بہتی رہتی ہیں، لیکن یہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ ان کی گہرائیوں میں نہیں ڈوبتا، جبکہ بدقسمت شخص لوہے کی کیل کی طرح چند لمحوں میں مسلوں کے پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ بدقسمت شخص کے بارے میں عربی کی بڑی شاندار کہاوت ہے۔ عرب کہتے ہیں، انسان پر جب بدقسمتی کے سائے آتے ہیں تو یہ اونٹ پر بھی بیٹھا ہو تو اسے کتا کاٹ لیتا ہے۔ اسی طرح ہندی میں بدقسمت شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ سونے کو بھی ہاتھ لگائے تو وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں محاورے درست ہیں، کیونکہ بدقسمتی کے دور میں ہر خوشی، ہر کامیابی اور ہر اچھائی الٹ ہو جاتی ہے۔ بدقسمت شخص کا چاند چوہٹ سے طلوع ہوتا ہے اور اس کے گلابوں سے گوبر کی بو آتی ہے۔ یہ بیچارہ حدیث بھی سنائے تو لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، اس کا اپنا سایہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور یہ مسائل اور پریشانیوں کے لکودک صحرا میں خشک ٹہنی کی طرح تنہا کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر اور نیچے دونوں طرف آگ دہک رہی ہوتی ہے، اور اس لمحے یہ دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھ کر قدرت سے صرف ایک سوال کرتا ہے، یا پروردگار میں کیا کروں؟ یہ دنیا کا قیمتی ترین سوال ہے، اور ہم میں سے ہر انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی اس نقطے پر ضرور آتا ہے۔ یہ سوال بعض لوگوں کی زندگی میں بجلی کے شعلے کی طرح آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور بعض کی زندگی میں یہ سوال ملکوں کے راتوں کی طرح طویل ہو جاتا ہے، اور انسان کی سانسیں امید اور نا امید کی منڈیر سے لٹکی رہ جاتی ہیں۔ میں نے پوچھا، بدقسمتی کے اس لمحے انسان کیا کرے؟ وہ بولے، ہمیں اس سوال کے جواب سے پہلے قدرت کے نظام کو سمجھنا ہوگا۔ قدرت کے نظام میں ہر چیز دوسری چیز سے توانائی حاصل کرتی ہے۔ جانداروں کے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن اور پانی ضروری ہوتا ہے۔ پانی اور آکسیجن کے لیے سورج کی روشنی ضروری ہے۔ سورج کی روشنی پیدا کرنے کے لیے جلنے والی گیسیں چاہیے، اور گیسوں کی پیدائش کے لیے کسی اندیکھی کہکشاں کی کیمیائی ری ایکشن ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح پودوں کو جانور کھاتے ہیں، جانوروں کو انسان کھاتا ہے، انسان کا جسد خاکی کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، اور کیڑے مکوڑوں کی باقیات پودے چٹ کر جاتے ہیں۔ غرض کائنات کی تمام اکائیاں ایک دوسرے کی محتاج ہیں۔ ہمارا مقدر بھی کسی نہ کسی دوسرے شخص سے جڑا ہوتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی اور بد قسمتی دونوں دوسرے لوگوں سے وابستہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ انسان جب بھی بدقسمتی کے گرداب میں پھنسے تو اسے چاہیے یہ کسی دوسرے خوش قسمت شخص کا سہارا لے لے، بالکل لوہے کی اس کیل کی طرح جو ڈوبنے سے بچنے کے لیے لکڑی کے تختے میں پیوست ہو جاتی ہے۔ بدقسمت انسان کیل کی طرح لکڑی کے تختے کا حصہ بن کر مسائل کے سمندر میں تیر سکتا ہے۔ ہم سب کو بدقسمتی کے دور میں 3 حقیقتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ 1، دنیا میں کوئی چیز، کوئی صورتحال اور کوئی حالت مستقل نہیں ہوتی۔ دنیا کی ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے۔ رات خواہ کتنی ہی لمبی اور دن خواہ کتنا ہی چمکدار کیوں نہ ہو، یہ دونوں بالآخر ختم ہو جاتے ہیں، اور بدبو خواہ کتنی ہی ناقابل برداشت کیوں نہ ہو، یہ ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ خوش قسمتی کی طرح بدقسمتی بھی عارضی ہوتی ہے، اور یہ بالآخر ختم ہو جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے اس کا دورانیہ کتنا لمبا ہو سکتا ہے،
ہندی نجومیوں کے مطابق بدقسمتی کا دورانیہ عموماً 2.5 سال سے 7.5 سال تک ہوتا ہے اور بدقسمتی کے 90% کیسوں میں 7.5 سال بعد صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے، جبکہ یورپین ماہرین انسان کی زندگی کو 28 برسوں کے 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان کے مطابق دنیا کے ہر انسان اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کی زندگی میں 28 سال بعد نمایاں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ تبدیلی بعض اوقات اگلی نسل میں جا ظاہر ہوتی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں ایک نسل قسم پرسی میں زندگی گزارتی ہے اور اگلی نسل کی شروعات ہی خوشحالی اور کامیابی سے ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھینک یو۔